بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگان دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ محنت کے ہاتھوں جو مقدس جماعت تیار ہوئی ہے اور حضور کی صحبت کی برکت سے جن کا لقب صحابہ بن گیا، یہ امت کا وہ عظیم اور خوش نصیب طبقہ ہے جن کی رضامندی کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا. آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بھی کم علم والا جب چاہتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور کچے ذہن کے لوگ ایک ایک ویڈیو سے ایسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بعد میں شکوک و شبہات میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت ان کے دلوں سے ختم ہو جاتی. اور یہ ایک طرح کا دشمنوں کا خطرناک حربہ ہے کہ جب امت کے سب سے پہلے طبقے کے بارے میں بدظن کر دیا جائے تو وہ پورے دین اور اسلام کے بارے میں بدظن ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے، آج جو اسلام ہماری زندگیوں میں ہے اور اسلام کو جس انداز سے ہم سمجھتے ہیں، اس کو 100% حضور کے سینے سے قبول کرنے والے حضرات صحابہ کرام، ان کے بارے میں اگر لوگوں کو بدظن کیا جائے گا تو صحابہ سے رشتہ کٹنے کی وجہ سے حضور سے رشتہ کٹ جائے گا اور وہ اپنے مذہب سے آسانی سے علیحدہ ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آج چونکہ بہت ساری احادیث جس کی تشریحات غیروں کی کتابوں میں من گھڑت طور پر لکھی گئی ہے، وہ کچھ فٹیچر قسم کے جن کا علمی لیول بہت ڈاؤن ہے، ساری احادیث پر ان کی نظر نہیں ہے. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کھل کر بتایا جائے. مرزا انجینئر آپ جانتے ہوں گے، مرزا جہلمی کے نام سے جو مشہور ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو دعوت دی تھی ڈیبیٹ کی. کئی دن تک انتظار کیا تھا اس کے گھر کے باہر، مگر وہ ڈیبیٹ کے لیے راضی نہیں ہوا. اس کو جب بھی شیعوں کے ڈیفینس میں کوئی بات ملتی ہے، یہ موقع چکتا نہیں ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی مستقل کوششیں کر رہا. اس لیے اس کی باتوں کو سننے سے خود بھی بچنا چاہیے اور دیگر نوجوانوں کو بھی متنبہ کرنا چاہیے، ورنہ ایک بار جو انسان شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعد میں اس شک کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس وقت دو فتنے بہت زیادہ عروج پر ہے. اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. ایک شہوات کا فتنہ، یہ بھی بہت زیادہ عروج پر. اپنی جوانی کی اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت بہت مشکل ہے. اور ایک شبہات کا فتنہ، تشکیک کا فتنہ، شک میں مبتلا کر دینا. قرآن کے بارے میں ایتھیزم تو محنت کر رہی ہے، اللہ کے بارے میں بدگمان کرنے کا. تو ایسے بہت سارے فتنے ہیں جن میں دو فتنے اس وقت عروج پر، ایک شہوات کا فتنہ اور ایک شبہات کا فتنہ.
اور مستقل حدیث کی من گھڑت تشریحات کے ذریعے امت کے نوجوانوں کو شبہات میں مبتلا کیا جا رہا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو مقدس مجمع تیار ہوا، آج کی آپ ساری باتیں اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھائیے اور ان باتوں کا مذاکرہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے ان کو اطمینان کی دوا آپ موقع پر دے سکے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ سے بغض کی بنیاد پر موت کے وقت دلوں سے ایمان نکل جائے اور وہ نور نکل جائے. اس لیے سب سے پہلے ہم وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن صحابہ کرام کا انٹروڈکشن کراتا ہے تو کس انداز سے کراتا ہے؟ سورہ فتح کی آخری آیت، جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس کا پہلا لفظ ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام قرآن میں چند جگہوں پر آیا. پوری سورہ محمد ہے اور اس کے بعد سورہ فتح ہے، اور یہ اس کی آخری آیت. جب حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں کے درمیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ معاہدہ لکھا جائے. تو اس میں صحابہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ لکھا جائے، مگر دشمن تیار نہیں تھے کہ اگر آپ کو اللہ کا رسول مان رہے تو جنگ ختم ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ لکھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے ان کی شرط منظور کر لیجئے اور محمد بن عبداللہ لکھ دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے وہ معاہدہ لکھا. مگر دشمن کہا جانتے تھے کہ اللہ اپنے محمد کو رسول اللہ ہونے کا اعلان خود قرآن میں کرنے والا ہے، اور یہ حقیقت قیامت نہیں قیامت کے بعد تک باقی رہے گی. اس لیے پہلا ورڈ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ جوڑا گیا. پھر آگے صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے گئے، والذین معہ، اور وہ جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اشداء علی الکفار، جو خدا کے دشمنوں کے خلاف بہت سخت ہے. جب بھی معاملہ آتا تھا دشمن خدا کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میان سے تلوار نکل جاتی تھی، اور ہر صحابی اپنی جان کو ہتھیلی پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہے. انصار نے رحم دلی کا کیا مظاہرہ امت کے سامنے پیش کیا کہ ایسی جان نثاری قیامت تک کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی. تو دوسری صفت بیان فرمائی رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے تو اکثر آپ کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے ملیں گے، اور رکوع اور سجدہ یہ اکثر ان کی حالت ہے، اور اس سے مقصود اللہ کے فضل اور رضامندی کو تلاش کرنا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کی علامتیں ان کے چہروں سے پہچانی جاتی ہیں. انسان جب کثرت سے سجدے کرتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کبھی گٹے کا نشان پڑ جاتا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ صحابہ کرام کے وہ اوصاف ہے جو تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی. ظاہر سی بات ہے گزشتہ انبیاء نے حضور کی آمد کی پیشن گوئی دی تھی، اور ان کے ہاتھ پر جو اسلام قبول کریں گے ان کے بھی کچھ اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور. آج آپ بائبل کے اندر بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی، اپنی طرف سے جو اضافہ کرنا چاہا، بائبل کا کوئی دو نسخے آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جس میں اتفاق ہو. یہ تو صرف قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ آپ جہاں بھی قرآن کا نسخہ اٹھائیں گے نقطے کا بھی آپ کو فرق نہیں ملے گا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس آیت کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خطبہ نقل کیا کہ صحابہ کرام کے اوصاف تورات اور انجیل میں کیسے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے کے یہ الفاظ ہیں، خدا بندہ سینا سے آیا من توری سینا،
کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملا اور تورات ملی، تو خدا بندہ سینا سے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی۔ اس کے بعد فرمایا کوہ شعیر پر ظاہر ہوا۔ یہ کوہ شعیر وہ پہاڑ ہے جس کو جبل الخلیل کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز تھا، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی۔ تیسرا جملہ ہے کوہ فاران پر جلوہ افروز ہوا۔ یہ کوہ فاران یعنی فاران کی پہاڑی، یہ وہ حصہ ہے جو غار حرا پر واقع ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اس کو کوہ فاران کہا، اور یہ ان 10,000 لوگوں میں سے ظاہر ہوں گے۔ صحابہ کرام کا مجمع فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تھا، اور انہی میں سے آخری نبی کو کوہ فاران یعنی غار حرا پر وحی دی گئی۔ تو صحابہ کرام کی تعداد بھی مذکور ہے، اور اس کی پیشن گوئی ابتدائی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کہ ایک کھیتی ہو، کھیتی پہلے اپنی کونپل نکالتی ہے، فَآزَرَ، پھر مضبوط ہونے لگتی ہے تاکہ ہوا کوئی تھپیڑ اس کو توڑ نہ دے، فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ کونپل موٹی ہونے لگتی ہے، فَآزَرَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کسانوں کو بہت زیادہ خوش کر دیتی ہے۔ جنہوں نے کھیتی کی ان کو معلوم ہوگا کہ جب کھیت لہلہانے لگتا ہے تو کسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام کی کونپل ظاہر ہوئی، صحابہ کرام جوگ در جوگ اسلام قبول کرتے رہے، اور یہ ایک تناور اسلام کا درخت بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ یہ کھیتی میں نے اگائی ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، اور کفار کو اس مجمع کی وجہ سے غیظ و غضب یعنی غصے میں مبتلا کرنا مقصود تھا۔ اب صحابہ کرام کو دیکھ کر جس کو چڑ ہوتی ہے وہ اپنے ایمان کا اندازہ لگا دے کہ وہ دائرہ ایمان میں داخل ہے یا کسی اور دائرے کے باہر نکل چکا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ یہ قرآن کریم کی بہت جامع آیت ہے جو صحابہ کرام کے اوصاف کے بارے میں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ جماعت ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھا ہے۔ اب جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھا ہو ان کے ایمان کا معیار کیا ہوگا؟ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ جماعت ہے کہ تقوی کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو منتخب کیا ہے، تو تقوی کا معیار ان کے دلوں میں کتنا ہوگا؟ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے اچھے بدلے کا وعدہ کیا۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ساری آیتیں ہیں، اچھا بدلہ دنیا میں اللہ نے رضامندی کا پروانہ دے دیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کے ذریعے اپنا بہترین بدلہ ان کو نصیب فرمائیں گے۔ اولئک هم المفلحون اولئک هم المہتدون اولئک هم الراشدون، یہ وہ سارے تمغے اور امتیازات ہیں جو صحابہ کرام کو ایوارڈ قرآن دے رہا ہے۔ تو قرآن سے آپ پوچھیں گے تو صحابہ کرام کی ڈھیر ساری تعریفیں، ان کے تقوی کا معیار، ان کے ایمان کا معیار آپ کو ملے گا۔ بہت ساری آیات ہیں جن میں سے چند آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ احادیث سے آپ پوچھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا کیا مقام بتایا ہے، ان احادیث کا احاطہ بہت مشکل ہے۔ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے شروع میں باب بدء الوحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، وحی کے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، وحی کا فرشتہ کون کون سی شکل اختیار کر کے آتا تھا، اس تفصیل کے بعد کتاب الایمان کو بہت مفصل انداز میں ذکر کیا۔ ایک ٹائٹل، ایک عنوان بنایا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا۔
وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی انصار سے نفرت کرنا۔ اب انصار چونکہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے تو تمام صحابہ کرام سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں کا کوئی ایک فردہ روزانہ، اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں کل یومن کا اضافہ ہے، ہر دن تم میں کا اگر کوئی آدمی روزانہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو ان صحابہ کرام کے سونے کے ایک مد یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مد 425 گرام کا بتایا جاتا ہے، یعنی ایک صحابی 425 گرام یا اس سے آدھا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور تم روزانہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو ان کے برابر درجے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میری صحابہ کے بارے میں اپنی زبان سے غلط الفاظ مت نکالو۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کی امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، خیر امتی قرنی، میری امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں موجود، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے متصل ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد کے ہیں، یعنی پہلے صحابہ کرام امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں، پھر تابعین اور تبع تابعین۔ تو بے شمار احادیث ایسی ہیں جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم شہادت صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرما دی کہ اب ان کے مقابل میں کوئی تاریخی روایت غیر معتبر سامنے آ جائے تو ہمارا نوجوان یا کوئی بھی فرد شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن سے زیادہ مضبوط بات کس کی ہو سکتی ہے، سنتوں سے زیادہ مضبوط بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے مقابل میں اگر کوئی فٹیچر تاریخی روایت پیش کرتا ہے اور کسی صحابی پر حملہ کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، صحابی کہتے ہیں کس کو؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں صحبت نہ پائی ہو، مگر وہ صحابی ہے، اور ان کا وہ درجہ ہے کہ ان کے پیر کے تلے جو مٹی لگی ہے، ان کے بعد آنے والے قطب الاقطاب ہوں، غوث پاک ہوں، کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہو، ان کے مرتبے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آقا کی صحبت کی وہ برکت ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہر اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی عظمت اور ان کا احترام یہ ایمان کا حصہ، ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ جو ان سے محبت کرے ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھنا یہ بھی ایمان کا اہم حصہ ہے۔ جس طرح ہم قرآن کو دلیل مانتے ہیں، حدیث کو دلیل مانتے ہیں، اجماع اور قیاس کو بھی دلیل مانتے ہیں، اقوال صحابہ بھی چند شرائط کے ساتھ ہمارے نزدیک حجت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جنہوں نے قرآن آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سارا پس منظر سمجھا ہو، اگر وہ دین کے مسئلے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے اور اس کے بعد آنے والا مجتہد کوئی رائے قائم کرتا ہے تو بہتر رائے کس کی ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو، الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ دین کے معاملے میں عادل اور انصاف پرور ہے، اور دین کے بارے میں کوئی بھی غلط بات ملا نہیں سکتے۔ تو صحابہ کرام کی رائے کا بھی احترام کیا جائے گا، خاص طور پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمغہ دے دیا ہو، ایوارڈ دے دیا ہو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
میری سنت کو لازم پکڑو، اور خلفائے راشدین جو راہیاب ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو، تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور داڑھوں سے گوشت کی بوٹی کو جتنا مضبوطی سے پکڑتے ہو خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اتنا مضبوطی سے پکڑو۔ اب کون جسارت کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ یہ بدعت عمری ہے، نعوذ باللہ، یہ بدعت عثمانی ہے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ بغض کی بو آ رہی ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو گندی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت بنی اسرائیل سے قدم آگے بڑھے گی۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 ناری یعنی جہنم میں جانے والے ہوں گے، اور ایک فرقہ ناجی یعنی نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہی، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں جس طریقے پر رہوں گا اور میرے صحابہ جس طریقے پر رہیں گے، ان کے فالوور جو طریقہ اپنائیں گے، یعنی میرا اور میرے صحابہ کا یہ وہ طبقہ ہے جو کل قیامت کے دن 73 فرقوں میں نجات پانے والا ہوگا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر موت تک قائم رکھے، قرآن و سنت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ کرام سے سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ یاد رکھے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، صحابہ کرام سے اجتہادی خطائیں ہوئی، صحابہ کرام سے بہت سارے واقعات آپ کو قرآن میں ایسے ملیں گے۔ غزوہ احد کے موقع پر 50 صحابہ کرام کو حضور نے جبل الروما پر تعینات کیا تھا اور کہا تھا جب تک میں نہ کہوں تب تک ہٹنا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے میدان کا جو منظر ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کوئی نتیجہ اپنی ذہن میں اخذ کرتا ہے اور اس نتیجے کی بنیاد پر فیصلہ لیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن میں ملے گی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں تاکہ یہ چونکہ بہت نازک معاملہ ہے اور اس کو سمجھنا بھی اس دور میں، فتنوں کے دور میں ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جب کوہ طور سے واپس آ رہے تو قوم کی حالت کیا تھی؟ سامری نے ان لوگوں کو بچڑے کی عبادت میں مبتلا کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام حالات سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے میری نیابت کا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ یہ نتیجہ غلط تھا۔ قصوروار کون تھا؟ سامری تھا۔ تو بہت سی مرتبہ انسان حالات سے کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور یہ نتیجہ کیوں اخذ کرتا ہے؟ اپنی قوم کی دینداری کی فکر ہے۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی پر غصہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، علمی سفر کا واقعہ آپ نے بارہا سورہ کہف میں سنا۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کا تختہ توڑ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تختہ اس لیے توڑ دیا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دے۔ کیوں؟ ظاہری حالات یہی سمجھ میں آ رہے تھے کہ انہوں نے تو بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے ان کو غرق کرنے کے لیے کشتی کا تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام معترض ہو گئے اور اعتراض کیا۔ حالانکہ نتیجہ یہ نہیں تھا، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب بعد میں اس کی تفصیل بتائی کہ اس کشتی کو ظالموں سے بچانا ہے، اس لیے میں نے اس کو عیبدار بنا دیا۔ تو بہت سی مرتبہ انسان صحیح نیت کے ساتھ کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے مگر اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام سے اجتہادی خطائیں ہوئی، اختلافات ہوئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دین کی حفاظت فرمائی اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پیغام قیامت تک کے لیے سنا دیا۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا، ان کی توبہ کا اعلان کر دیا، پوری سورہ توبہ اتاری ہے کہ غزوہ تبوک میں 3 صحابی شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے توبہ کی ہے تو کیسی توبہ کی ہے۔ یہ امت کو بتایا ہے کہ کبھی کبھی اگر غلطی اور گناہ ہو جائے تو حضور کے صحابہ سے ایسی خطا جان بوجھ کر کروائی گئی تاکہ امت کے سامنے توبہ کا طریقہ بھی آ جائے۔ تو اختلافات ہوئے، اس کے باوجود اللہ نے ان کے دین کی حفاظت فرمائی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا یہ طبقہ فتنوں میں مبتلا ہوگا اور فتنوں سے جنگیں مراد ہیں، مگر میرے صحابہ کا اتنا نقصان ہوگا کہ وہ اس میں قتل کیے جائیں گے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی دینی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صادق اور امین کی گواہی دشمن بھی دیتے تھے۔ اب ان کے سامنے تاریخی روایات کو لے کر کے صحابہ کرام پر باریک حملے کیے جائیں گے، یہ کون سے انصاف کی بات؟ حملے کیا ہو رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کئی مجلسوں میں آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک روایت ترمذی شریف میں ہے اور ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، باقی 4 صحاح میں وہ روایت نہیں ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم شریف میں ہے، نہ نسائی میں ہے، نہ ابو داؤد میں۔ وہ روایت کیا ہے؟ اس روایت کو آپ سمجھیے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے، اور شیعہ اور شیعیت کی تبلیغ کرنے والے لوگ اس روایت کا کس طرح من گڑت مطلب بیان کرتے ہیں، اور خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ میں جس کا دوست، علی بھی اس کا دوست، اے اللہ تو اس کا دوست بن جا جو علی کا دوست بن جائے، اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا جو علی کا دشمن بن جائے۔ یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس روایت کا نام ہے حدیث موالات، اور یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے سفر حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ کے قریب ایک چشمہ اور ایک تالاب تھا، اس جگہ کا نام تھا غدیر خون۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے کجاوے اتار کر منبر بنایا تھا، اور اس منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ مگر یہ حدیث چونکہ احادیث کی بھی تقسیم ہے، ایک صحیح ترین حدیث ہے، ایک ضعیف حدیث ہے، ایک حسن ہے، ایک احسن ہے، احادیث کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کے لیے اصول حدیث کو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ روایت اس درجے کی نہیں ہے کہ اس سے کسی عقیدے کو ثابت کیا جائے، ہاں لیکن اس روایت کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کی جا سکتی ہے۔ اب پورا پس منظر سمجھیے، روایت کا نام اور روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے آئے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 9 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ سن ہجری 10 میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو 300 آدمیوں پر سردار بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، تاکہ وہ خمس کا مال حاصل کر کے واپس آ جائے، اور ان کو دعوت دین دینا بھی مقصود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ 300 ساتھیوں کے ساتھ یمن روانہ ہو گیا۔ رمضان گزر گیا، شوال گزر گیا، 25 ذی القعدہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے مکہ کی طرف حج سے روانگی کا دن تھا، اور آپ اپنے قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو وہ یمن سے جانور لے کر کے مکہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے 28 دن، ان میں سے 10 دن کی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی، مگر چونکہ ہر جمعہ کا الگ الگ تقاضا ہوتا ہے تو انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو بھی مکمل کیا جائے۔ حج سے فراغت کے بعد 9 ذی الحجہ، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس وقت آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج آپ کا دن مکمل ہو گیا، اب حضور اس کے بعد اس دنیا میں زیادہ رہنے والے نہیں ہیں۔ خود حضور نے فرمایا تھا، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، میری باتوں کو غور سے سن لو، شاید اس مقام پر آئندہ سال میں آپ سے ملاقات نہ کر سکوں۔ ایک شفیق باپ اپنے بیٹوں کو کیسے وصیت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو اس سفر میں اس طرح روانہ کر رہے تھے۔
جب حج سے فارغ ہو گئے، یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد سفر حج سے واپسی ہو رہی ہے اور غدیر خم کے موقع پر آپ پہنچے ہیں 18 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ کو دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا، 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے موقع پر آپ پہنچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 300 ساتھی گئے تھے، محبت کی بنا پر، دوستی کی بنا پر کچھ شکایتیں ان کو حضرت علی سے ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے لیے شفیق تھے، جو مسئلہ پیش آتا تھا حضور اس کو حل کرتے جاتے تھے۔ جب غدیر خم کے موقع پر یہ مسئلہ حضور کے سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کے درمیان محبت باقی رہے اور حضرت علی کے تعلق سے ساری رنجش دلوں سے ختم ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا کجاوے کا منبر بنا کر یہ حدیث ارشاد فرمائی، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا دوست علی بھی اس کا دوست، اے اللہ تو اس کا دوست بن جا جس کا علی جو علی کا دوست بن جائے، اور تو اس کا دشمن بن جا جو علی کا دشمن بن جائے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے حضرت علی کو مبارکبادی دی کہ بہت بڑا ایوارڈ آج آپ کو ملا، اور جو رنجش تھی وہ ختم ہو گئی۔ بس یہ روایت کا اتنا مطلب ہے۔ اب شیعہ حضرات اس روایت پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنے مطلب کی بات کس طرح نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کے مطابق حضور نے 18 ذی الحجہ کو حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا، اور آپ کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی دلیل کیا؟ یہی حدیث غدیر خم۔ اس لیے شیعہ لوگ 18 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں، عید غدیر جس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام میں تو 2 ہی عیدیں ہیں، نہ عید میلاد ہے نہ عید غدیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر میں مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں، لیکن یہ لوگ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے اعلان کیا ہے خلیفہ بلا فصل کا۔ اب یاد رکھیے شریعت مکمل کب ہو رہی ہے؟ 9 ذی الحجہ کو، اور اعلان کون سی تاریخ کو ہو رہا ہے؟ 18 ذی الحجہ کو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی شریعت کی تکمیل تو 9 ذی الحجہ کو ہو گئی ہے۔ دوسری بات، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا یعنی پہلے خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا تھا تو غدیر خم کا موقع بہتر تھا یا عرفہ کا میدان بہتر تھا؟ عرفہ کا میدان بہتر تھا۔ عرفہ کے میدان سے تو کتنے لوگ جدا بھی ہو گئے، مکہ کے لوگ جو حج میں شریک تھے، حضور جب مدینہ روانہ ہو رہے وہ بھی الگ ہو گئے، طائف والے لوگ طائف چلے گئے، مکہ کے اطراف کی بستیوں میں رہنے والے چلے گئے، یہ تو مدینہ اور مدینہ کے اطراف کے چند لوگ روانگی میں باقی رہ گئے تھے۔ اب ان کے سامنے حضرت علی کی خلافت کے اعلان کرنے کا مقصد کیا ہوتا؟ حضور کیوں وہ موقع چوکتے ہیں جب آپ کے ذمے اللہ کی طرف سے اگر ذمہ داری ہو کہ آپ کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنائیں تو یقیناً حضور اس ذمہ داری کو میدان عرفات میں پورا کرتے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غدیر خون کے موقع پر حضور نے خلافت کا اعلان کیا ہے تو یہ حضور پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے ایک حکم کو انہوں نے عرفہ میں نہیں سنایا بلکہ غدیر خون کے موقع پر سنایا۔ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، آپ شیعوں کی کتاب کا اگر مطالعہ کریں گے تو جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، تو وہ اس حدیث کے اندر ایسی باتیں گھڑتا ہے کہ آپ سنیں گے تو یقیناً اس کی جہالت کو آپ بھی پکڑیں گے۔ شیعوں کی ایک کتاب ہے، ان کے بہت بڑے عالم ہیں جن کو وہ لوگ علامہ ابن طاہر حلی کہتے ہیں، منہاج الکرامہ ان کی ایک کتاب کا نام ہے۔ یہ حدیث غدیر، اس کی تفصیل میں وہ ایک بات لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون کے موقع پر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا، اس کے بعد ایک شخص ہے جس کا نام ہے حارث ابن نعمان فہری، اس کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام ابطاح میں ہوئی ہے۔ مقام ابطاح یہ مکہ کی ایک وادی کا نام ہے، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یہ ان کی روایت سنا رہا ہوں
کہ یا رسول اللہ آپ نے دونوں شہادتوں کا اعلان کیا، ایک اللہ کی گواہی دو، میرے رسول ہونے کی گواہی دو، ہم نے گواہی دی۔ آپ نے یہ اعلان کیا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اس کو بھی ہم نے تسلیم کیا۔ آج آپ نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا، اگر یہ بات اللہ کی طرف سے حق ہے تو اللہ میرے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی عذاب آ جائے۔ اس کے بعد وہ اپنی سواری پر سوار ہو رہا ہے اور آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر سے نکل کر دبر سے پیچھے سے نکل گیا۔ اب آپ اس روایت کو سنیے کتنا جھوٹ گڑا جا رہا ہے، اور اس کا جھوٹ آپ اس طرح پکڑ سکتے ہیں کہ مکہ کی ایک وادی کا نام ہے ابتح، اور غدیر خم یہ مدینہ کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 18 ذوالحجہ کو غدیر خم کے موقع پر پہنچے، پھر اس کے بعد مدینہ پہنچ گئے۔ ذوالحجہ ختم ہوا، محرم کا مہینہ شروع ہوا، سفر کے آخر میں آپ بیمار ہوئے، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی اس دنیا سے رحلت ہوئی ہے۔ تو 2.5 مہینے کے بعد حضور اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ یہ غدیر خم سے مدینہ جانے کے بعد کوئی سفر مکہ کی طرف حضور کا ثابت نہیں ہے، اور یہ ملاقات کا اعلان کہاں ہو رہا ہے؟ ابتح میں، مکہ میں۔ تو جھوٹ گرنے والے کو حافظہ نہیں ہوتا، اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ابتح وادی کہاں ہے، غدیر خم کہاں ہے، حضور کا مدینہ جانے کے بعد مکہ کی طرف سفر ہوا یا نہیں ہوا۔ جب اس کا ہی علم نہیں ہے تو کیسے اس حدیث کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بہت ساری باتیں اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایسی لوگ ملاتے ہیں کہ بعد میں جب وہ خود روایت پڑھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے۔ ایک لطیفہ آپ سن لیجئے۔ گلبرگہ میں ایک مرتبہ جانا ہوا، ایک عام آدمی تھا لیکن بہت ذہین تھا۔ اس نے بتایا کہ مولانا ایک مرتبہ ایک صاحب بیان میں بہت جوش میں آ گئے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حالات بتا رہے تھے۔ تو بہت سی مرتبہ جب انسان جوش میں آ جاتا ہے تو گلو کر جاتا ہے۔ تو انہوں نے بیان میں یہ بات کہی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں آئے، دین بھر محنت کرتے تھے۔ یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہندوستان میں کام لیا، اور اسلام بڑی تیزی کے ذریعے ان کی محنتوں سے پھیلا۔ مگر انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ دین بھر محنت کرتے تھے، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور رات میں جا کے قبرستان میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ تو بیان پورا ہونے کے بعد جب کھانے کے اوپر سب بیٹھے تو میں نے کہا حضرت آپ کی تقریر بہت اچھی رہی، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے فرمایا کہ دین بھر محنت کرتے تھے کیونکہ ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، اور رات میں جا کے قبرستان میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا تو قبرستان کہاں سے آ گئے؟ تو اس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے۔ تو درو گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹ بولنے والے کو حافظہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسا ہی جھوٹا آدمی ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ حدیث سے غدیر خم کے بعد مقام ابتح میں یعنی مکہ میں حضور سے ملاقات ہوئی ہے، جبکہ حضور کا تو سفر ہوا ہی نہیں ہے، اور 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ شیعوں کی بخاری شریف، اصول کافی، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، اس میں ایک روایت ہے۔ اب ان کی کتاب میں تو صحیح ہوگی، وہ روایت کا خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں آخری وقت میں تھے، انصار اور مہاجرین کا مجمع تھا، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عباس آپ خلیفہ بن جاؤ میرے بعد، اور میرے ذمے سے خلافت کا بوجھ ہلکا کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیعہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے ثابت ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ میرے کندھے خلافت کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، علی زیادہ حقدار تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ کس کو بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ کس کی کتاب میں روایت ہے؟ شیعوں کی کتاب میں۔ تو بھائی آپ 18 ذوالحجہ کو عید غدیر منا رہے ہیں، تو آپ تو انکار کر رہے ہیں کہ حضور نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا، اسی لیے تو حضرت عباس کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔
ورنہ جواب میں حضرت عباس کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ابھی 2.5 مہینے پہلے آپ نے غدیر خون کے موقع پر حضرت علی کو خلیفہ بنایا ہے، آپ کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، اب آپ کون سے بوجھ کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نہیں کہا، مہاجرین اور انصار نے بھی یہ نہیں کہا۔ معلوم ہوا اگر مان لیا جائے غدیر خون کے موقع پر حضرت علی کو حضور نے خلیفہ بنا دیا تو موت کے وقت ان کی خلافت کینسل ہو رہی ہے، اور وہ خلافت کس کو مل رہی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ ایسی جھوٹی روایتیں گڑھ کر کے حضرت علی کو پہلے خلیفہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس تعلق سے ہیں، لیکن یہ ایک حدیث کا پس منظر آپ کے سامنے آیا۔ واقعہ کرتاس بخاری میں بہت مشہور روایت ہے، لیکن انشاءاللہ چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، اتوار کے دن عشاء کے بعد سے 9 بجے سے 9:30 بجے تک 10 محرم تک 5 یا 6 روزہ انشاءاللہ محرم کورس، عقائد کورس، اس میں پوری تاریخ مذہب شیعہ، اہل سنت والجماعت کے صحابہ کرام کے عقائد کے بارے میں، عقائد کیا ہے، محرم اور تعزیہ کی کیا حقیقت ہے، اس میں کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ 5 یا 6 قسطوں میں آپ کے سامنے آئے گی۔ آخری بات، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ بھی قربانیوں والا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ 1 تاریخ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آج مرزا انجینئر کو آپ سنیں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت والے خام مکہ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن منا رہے ہیں، تاکہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اہمیت کم ہو جائے۔ یہ کہاں سے کڑیاں جوڑ رہا ہے؟ اس لیے اس کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے جاہلوں کو سننا حرام ہے، ضلالت کا قوی امکان ہے، اور کتنے نوجوان اس کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ وہ بخاری سامنے رکھتا ہے، بات اپنی منواتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے مگر گرامر تک درست نہیں ہے تو ترجمہ بھی درست نہیں کر پاتا۔ کسی قاری صاحب نے اس کی تجوید کی اتنی غلطیاں پکڑی ہیں کہ وہ قرآن کی آیت بھی درست معنی میں پڑھ نہیں پاتا، وہ پلمبر ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو فالو کرنے سے، چاہے وہ غامدیت ہو، ایسے لوگوں کو فالو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ صحیح عقائد کے ساتھ موت تک استقامت ہمیں بھی نصیب اور ہماری نسلوں کو بھی نصیب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے یکم محرم، اور 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ شہادت اسلام میں فضیلت کا مقام رکھتی ہے، نہ یہ کہ یہ غم کا موقع۔ شہادت تو خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی شہادت نصیب ہوئی؟ ہمیشہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلی وموتا فی بلد رسولی، اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر کی موت نصیب فرما۔ تو اللہ نے کیسی دعا قبول کی ہے کہ قیامت کے دن کتنے صحابہ کرام ایسے ہوں گے جن کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کتنے صحابہ کرام ایسے ہوں گے جن کی شہادت کی گواہی احد پہاڑ دے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی، وہ جلیل القدر رہنما اور اسلام کے عظیم سپاہی ہیں جن کی گواہی کل قیامت کے دن حضور کا محراب دے گا، کیونکہ آپ پر جو حملہ کیا گیا فجر کی نماز میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ چونکہ دوسرے خلیفہ تھے، جانشین تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور وہیں آپ کی شہادت کا وہیں سے آغاز ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا عمر ثانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ 10ویں محرم یہ شہادت کے دن کی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتا، بلکہ یہ فضیلت کا دن اس وقت سے ہے جس وقت سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اس لیے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ دکان کی اوپننگ اس مہینے میں نہیں کر سکتے، مکان کی افتتاح اس مہینے میں نہیں کر سکتے، شادی بیاہ اس مہینے میں نہیں کر سکتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح حضور کا 10ویں محرم کو ہوا ہے، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کتنے بڑے بڑے واقعات 10 محرم کو پیش آئے ہیں۔ اس لیے محرم کو منحوس نہیں، قابل احترام مہینہ سمجھنا چاہیے، اور یہ اسلام
اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کو نیکیوں سے معمور کرو تاکہ پورا سال اور تمام مہینے نیکیوں سے ہمارے بھرے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کا سچا عاشق ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات